کھوسا صاحب ایک طرف تو یہ ہے کہ یہ ادارے کر رہے ہیں، ایک طرف کہہ رہے ہیں چھوڑوں گا نہیں، بڑا ڈاکو چھوٹا ڈاکو سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کروں گا، میں جواب لوں گا، یہ کون سی چیز کو درست مانا جائے کھوسا صاحب؟ مجھے تو ان کی بات کی ملک صاحب بالکل سمجھ نہیں آتی، تب بھی نہیں آتی تھی، اب بھی نہیں آتی کہ یہ کیا کہتے ہیں اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ وہ ویڈیوز بھی آپ نے دیکھی جو یہ اپنے الیکشن کیمپین کے دوران کہتے تھے کہ مونچھوں سے پکڑ کے جیل میں ڈالوں گا، گردن سے پکڑ کے یہ کروں گا وہ کروں گا۔ خیر وہ ان کی عادت ہے، وہ کرتے رہیں۔ آج تک میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب جو ہیں وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کر سکے کہ وہ بائی ڈیفالٹ یا جس طرح سے بھی وزیر اعظم پاکستان کے، میں وہ دوسرا لفظ استعمال نہیں کرتا کیونکہ اس کے اوپر پھر ان کو اعتراض ہوتا ہے، جس طرح سے بھی بنے وہ اس ملک کے وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ اب کم از کم اپنا کانڈکٹ جو ہے وہ ایک وزیر اعظم کے مطابق رکھیں۔ اور آج تک جتنی پکڑ دھکڑ ہوئی ہے، مجھے آپ بتا دیں، کوئی اور ادارہ بتا دے کہ کسی کے اوپر یہ چیز فکس ہوئی ہے کہ اس نے اتنا پیسہ دینا ہے، تو پھر خان صاحب کس منطق کے تحت یہ کہتے ہیں کہ آدھا پیسہ دے دیں؟ کیا ان کو پتہ ہے کہ کتنا پیسہ ہے؟ اس وقت وہ اربوں اور کھربوں کی بات کرتے تھے، اب اس سے ان کا جو سکیل ہے وہ نیچے آ گیا ہے۔ مقصد ہے ایک مفروضے کے اوپر بات کرنا، وہ ان کی پرانی عادت ہے اور وہ آج بھی ہے اور چلتی رہے گی۔ His aim was to become the Prime Minister of Pakistan. He has become that Prime Minister by this way or by that way. اس کو elected کہیں، اس کو selected کہیں، اس کو جو بھی کہیں، وہ بن گئے ہیں۔ اب آگے کس طرح سے حالات کو چلانا ہے نہ ان کو سمجھ آ رہی ہے، نہ ان کے ساتھ جو ٹیم ہے ان کی سمجھ میں ہے۔ یو سی جتنے آپ کے اس وقت ملک کے لیڈنگ بزنس مین ہیں ان سب کے اوپر نیب کا ریڈار جو ہے وہ گردش کر رہا ہے۔ کون پاگل انسان ہے جو کسی دنیا کے کونے سے پاکستان میں آ کے، چاہے یہاں پہ آپ ان کے لیے سونے کے قالین بچھا دیں اور ہر وہ مواقع ان کو فراہم کرنے کی پیشکش کر دیں جو دیگر ممالک میں نہیں ہے ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ کے لیے، لیکن جب تک اس طرح کے حالات ہوں گے کون یہاں پہ لائے گا اپنا پیسہ؟ اور کس طرح اب پچھلے 4 دنوں سے آپ دیکھ لیں پورے پاکستان میں، کراچی سے لے کے اور پشاور تک، مختلف شعبہ ہے زندگی کے افراد نے جو چھوٹے موٹے کاروبار سے لے کے بڑے کاروباروں تک تھے، انہوں نے گورنمنٹ کے بجٹ کے اوپر اعتراضات کر کے ان کو رد کر کے اور اس پہ ہڑتال اور اس کے خلاف احتجاج کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ بڑے عجیب حالات انہوں نے پیدا کر دیے، میں تو بڑا یقین کریں۔ اور پھر خاص طور پہ یہ رانا صاحب والا جو واقعہ ہوا ہے، اس کے بعد تو دل ہی بالکل اداس ہو گیا اس طرح کے ماحول میں زندگی گزارنے کا۔ یعنی کسی انسان کی نہ یہاں پہ عزت سیف ہے، نہ یہاں پہ اس کا کاروبار سیف ہے، نہ یہاں پہ اس کے لیے حالات اس طرح کے پیدا کیے جا رہے ہیں کہ انسان کا ہاں جی میں بڑے مطمئن اور بڑے تسلی بخش حالات میں زندگی گزار رہا ہوں۔ آپ استاد کو دیکھیں وہ پریشان ہے، آپ شاگرد کو دیکھیں وہ پریشان ہے، آپ ڈاکٹر کو دیکھیں وہ پریشان ہے، آپ مریض کو دیکھیں وہ پریشان ہے۔ ان کے سب سے بڑے دعوے تھے کہ ہم ایجوکیشن کو اور ہیلتھ کو ٹھیک کریں گے۔ آج بھی میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں آپ پنجاب کے کسی ہسپتال میں چلے جائیں، وہاں پہ جا کے حالات دیکھ لیں مریضوں کے اور ہسپتال کے۔ میں آج بھی آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کسی اسکول کو، سرکاری اسکول کو جا کے دیکھ لیں اور دیکھیں وہاں پہ کیا حالات بنے ہوئے ہیں، کیا پہلے سے بہتر ہیں یا پہلے سے بھی ابتر ہو چکے ہیں حالات۔ پرائیویٹ سکولز کی فیسز جو ہیں وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، اس کے اوپر گورنمنٹ کی کوئی نگاہ نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے اس وقت کہنا ہوتا بہت سارے چیپٹرز ہم نے کھولے ہیں، حالات کو بہتر کریں گے تاکہ پرائیویٹ سکولز کی طرف لوگوں کا رجحان جو ہے وہ کم ہو۔ جس جگہ پہ حالات نہیں ہوں گے بچوں کو بھیجنے کے، اگلی نسل کو بھیجنے کے، وہاں پہ لوگ کیا بھیجیں گے ان کو؟